الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب العزة والتقوى والصراط القائم وسيلة الفضيلة وبعثه الذي بعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سورۃ القلم کی ابتدائی 4 آیات آپ احباب کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار آپ احباب کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم بھی اس اخلاق اور کردار کو اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے 2 قسمیں اٹھا کر فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آتے تھے، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا، آپ جواب میں اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل مزاج تھے، بردبار تھے، آپ اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، اور جو آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے آپ جواب میں انہیں اذیتیں اور تکلیفیں نہیں دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، نرم مزاج تھے، سچ بولا کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، اور مشرکین مکہ نے جو آپ کے دشمن تھے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا آپ اسے خالی واپس جانے نہیں دیتے تھے، اور بعض اوقات آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوتا
تو آپ اس سائل کے لیے دوسروں سے ادھار لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں اور امام الانبیاء ہیں، مگر آپ انتہائی عاجزی سے پیش آتے تھے۔ آپ کے اندر بہت زیادہ انکساری تھی، آپ متواضع انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اندازہ کریں آج کوئی بڑا آدمی کمزوروں کے پاس، غریبوں کے پاس جاتا ہے؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ غریب میرے در پر آئیں، اور اگر غریب بیچارے اس کے در پر چلے بھی جائیں تو وہ ملاقات کا ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے، بالکل سچا واقعہ، کہ ان کے گاؤں کا ایک آدمی، یہاں لاہور میں بڑا امیر آدمی تھا، اس کے گاؤں کا ایک انتہائی غریب آدمی جو اس کا رشتہ دار تھا، اس سے ملنے کے لیے لاہور آیا، اور اس کے چند ایک مسائل تھے، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے تذکرہ کروں اور یہ میرے مسائل حل کرے۔ وہ کہتا ہے میں اس کا ملازم تھا۔ آج وہ آدمی جو اس کا ملازم تھا، آج وہ بھی کروڑ پتی بن چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اسے جا کر اطلاع دی کہ آپ کے گاؤں سے فلاں آدمی ملاقات کے لیے آیا۔ وہ کہنے لگا انہیں پیسے ہی منگنے ہونے نے، بس کہنے لگا اس کو باہر بٹھائی رکھو۔ اور 2 4 5 6 گھنٹے رمضان المبارک کے دن تھے، اور وہ دوسرے کسی کمرے سے نا باہر نکل گیا اور مجھے جاتی دفعہ کہہ گیا اس کو چھٹی کرا دینا۔ میں نے اسے بتایا کہ صاحب چلے گئے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہاں لاہور میں تو میرا کوئی رہائش بھی نہیں ہے، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، یہی تھا ایک، اور 5 6 گھنٹے بٹھانے کے بعد ملاقات بھی نہیں کی اس نے۔ بڑا پریشان ہوا۔ وہ اس کہنے لگا کہ چلو آؤ میں تجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر، اچھرے میں میرا گھر تھا اور چھوٹا سا گھر تھا، میں اسے گھر لے گیا، بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے جاتے ہی بچوں سے کہا یہ تمہارے دادا ابو آ گئے، اور انہوں نے بڑی خدمت کی۔ کہتا ہے میرے بچوں نے، میری بیوی نے، میں نے، اور اس نے اتنی دعائیں دی کہ میں پہلے اس کا ملازم تھا، آج میں کروڑ پتی بن چکا ہوں۔ اور وہ آدمی، بالکل سچا واقعہ ہے، وہ آدمی جو کروڑ پتی تھا آج لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، ان میں سے جو بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کرنے جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے نماز جنازہ خود پڑھاتے تھے اور اس کی تدفین میں شرکت کیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ آج کتنے بڑے لوگ ہیں، کوئی بیچارہ غریب آدمی یہاں مر جائے، کتنے لوگ اس کے جنازے میں آئیں گے؟ اور اگر کوئی بدماش آدمی مر جائے، مجھے یاد ہے یہاں ایک بہت بڑا بدماش مرا تھا لاہور کے اندر، میں نام نہیں لیتا، اور دوسری طرف ارشاد احمد حقانی، بہت پڑھا لکھا آدمی، کالم نگار مرا تھا، اور اس کے جنازے میں درجنوں لوگ تھے، اور اس کے جنازے میں سینکڑوں لوگ تھے، سینکڑوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا جنازہ خود پڑھاتے، غریب آدمیوں کا جنازہ پڑھاتے، ان کی تدفین تک میں شرکت کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جابر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض وَيَعْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، اور بکری کو باندھتے تھے، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول کرتے تھے جو کی روٹی پر۔ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ غلام، آج کتنے لوگ ہیں جو غریب کی دعوت قبول کرنے والے ہیں؟ ہمیں کوئی بڑا آدمی دعوت دے تو ہم دعوت قبول کریں گے، وہاں جو ہے نا وہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ غریب آدمی کوئی دعوت دے،
مجھے یاد ہے گاؤں کے اندر کئی بار ایسے ہوا کہ کسی غریب آدمی کے گھر میں شادی ہوتی اور وہ گاؤں کے چودھریوں کو بلاتا تو وہ جاتے ہی نہیں تھے. وہ آگے سے کہتے وہ کمیاں دی شادیاں تیسی جائیے چودھری ہو کے. اور نام ہم لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں محبت ہے, ہم تو اپنے مسلمان بھائی کی خوشی میں شریک ہونا نہیں چاہتے, صرف اس وجہ سے کہ یہ غریب ہے, معاشرے کے اندر اس کے پاس عزت نہیں, مال و دولت نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وذکنہ علی رحلہ متخشیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی, انکساری دیکھیے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ جھکے ہوئے تھے اور سواری پر بیٹھے ہوئے آپ کی ٹھوڑی کجاوے کو لگ رہی تھی. یہ ہے عاجزی اور انکساری. آج اگر کوئی بندہ کسی کو فتح ملے وہ متکبرانہ انداز کے ساتھ, فاتحانہ انداز کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, سب مخلوقات میں سے سب سے افضل مقام پر ہیں, مگر آپ فاتحانہ انداز سے نہیں, متکبرانہ انداز کے ساتھ نہیں, بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے, عاجزی اختیار کرنا, غریبوں کا ساتھ دینا, غریبوں کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملتے مسکرا کر ملتے تھے. سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما حاجبنی النبی منذ اسلمت, میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر آنے سے منع نہیں کیا. اور پھر فرماتے ہیں ولا رآنی الا تبسم فی وجہی, بخاری مسلم کی روایت ہے, اور آپ نے مجھے جب بھی دیکھا میرے سامنے آپ مسکرا دیے, جب بھی آپ نے میری طرف دیکھا آپ مسکرا رہے تھے, میں نے آپ کی طرف دیکھا آپ مسکرا رہے تھے, آپ نے میری طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. یہ بھی سنت ہے. ہماری تیوڑی ہر وقت جو ہے نا وہ رہتی ہے, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں, اور مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی کا کام ہے, صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, تمہارا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرا دینا صدقہ ہے, اس کا بھی اجر ہے, اس کا بھی ثواب ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, آپ نے موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی. ایک بدو آیا, ایک عرابی آیا, اس نے پیچھے سے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اس نے چادر اس زور سے کھینچی کہ اس کی رگڑ کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑ گئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور ساتھ ہی اس نے بڑے درست لہجے کے اندر کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے پاس جو مال ہے نہ وہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے, مجھے دو اس میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا, جس نے آپ کی چادر زور سے کھینچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان بھی پڑ گئے, مگر وہ آپ نے, حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جو اونٹ ہے نا, اس پر پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ ایک اونٹ پر پھر جو لاد دیے گئے, ایک جو ہے اونٹ پر کھجوریں لاد دی گئی. حالانکہ اس نے بڑا سخت لہجہ آپ کے ساتھ اختیار کیا, لیکن آپ نے اس کو دیکھا تو مسکرا کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سنت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم
اس کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے جس سے ہمارا مفاد وابستہ ہو۔ آج جو ہے نا وہ دکان پر بیٹھے ہوئے شخص کو، سیل مین کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو بھی گاہک آئے گا نا اسے مسکرا کر دیکھنا ہے۔ ہمارا اخلاق ان مفاد پرستانہ اخلاق بن گیا ہے۔ ہمارا جس کے ساتھ مفاد وابستہ ہوگا ہم اس سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، ہم اس مسکرا کر اس سے باتیں کریں گے۔ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، ہم اس جو ہے نا وہاں ہمارا رویہ اس کے ساتھ مختلف ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہمیت دیتے تھے، فقراء کو، مساکین کو، اور ان کو یہ احساس کراتے تھے کہ تمہاری میری نظر میں بڑی اہمیت ہے۔ اور فقراء اور مساکین یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ باور کرا دیا تھا کہ آپ میرے لیے بڑے اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غرباء، یہ فقراء، یہ مساکین بڑی اہمیت رکھتے۔ ایک مدینہ کے اندر ایک حبشی عورت رہتی تھی، نیک عورت، حبشی عورت، اور وہ مسجد نبوی میں آ کر نا جھاڑو دے دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس عمل سے بڑے خوش تھے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس عمل سے بڑے خوش تھے۔ چند دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئی۔ ایک دن رات کو وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ نے معمولی سمجھا کہ معمولی سی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کو کیوں اٹھائیں، رات کا وقت ہے، ان کی نیند خراب ہوگی، اور انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا، اسے دفن کر دیا۔ 2-3 دن نظر نہ آئی وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ عورت؟ یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ اس شخص کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس سے دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ نہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے رسول اللہ کی نظر میں۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو چکی ہے، اور ہم رات کے وقت فوت ہوئی تھی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھا دیا، اسے دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے جگا دیتے تم، ابھی مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ، میں اس سے وہاں جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اس کے لیے جنازہ پڑھوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر پر لے جایا گیا، آپ نے وہاں جا کر اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلھا، یہ قبریں ان کے رہنے والوں کے لیے تاریک ہوتی ہیں، وان اللہ عز وجل ینورھا لہم بصلاتی علیہم، میرے نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کبھی ہمارے کسی لیڈر نے یہ کہا او فلاں، ہمارے لیڈر کب ادھر آئیں گے محلے کے اندر؟ جب الیکشن قریب آئیں گے، جب الیکشن قریب آئیں گے، انہیں پتہ ہے لوگوں سے اب ووٹ لینے جانا ہے، وہ پھر اپنے نمائندوں کو، اپنے کرندوں کو، اپنے ورکروں کو بتاتے ہیں بھائی کوئی فوت ہو جائے نا بتانا مجھے۔ وہ پھر فون کر کے بتا رہا جی فلاں صاحب ہوتے ہیں۔ جب بالکل الیکشن قریب ہوتے ہیں وہ پھر آتے ہیں اور پھر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی الیکشن ختم، ووٹ وہ لے لیتے ہیں، وہ کتنے غریبوں کے گھر میں آتے ہیں، کتنا غریبوں کا وہ کام کرتے ہیں، کتنے غریبوں کے وہ مسائل حل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق آپ کے سامنے، اعلیٰ کردار رکھا جا رہا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کاش ہم بھی اس اخلاق اور اس کردار کو اپنانے والے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ، آپ بہترین
سلوک کیا کرتے تھے، بہترین رویہ تھا آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور جب میں نے یہ خطبہ شروع کیا تھا اس اخلاق کے حوالے سے، تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسی طرح اور بھی ازواج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں انہوں نے گواہیاں دی۔ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ آپ کی بیوی یہ کہے کہ بڑے اخلاق کا مالک ہے، بڑے اعلیٰ کردار کا مالک ہے، کیونکہ آپ کی زندگی، میری زندگی بیوی کے سامنے ہے، آپ کی بیویوں کے سامنے ایک ایک چیز اس کے سامنے عیاں ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی گواہی دے کہ اچھے اخلاق والا ہے تو وہ واقعتاً اچھے اخلاق والا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان فی محنت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت۔ آج کوئی گھر میں کوئی تھوڑا سا کام کاج کر لے نا، گھر والوں کا ہاتھ بٹا دے تو کتنے تانے اسے سننا پڑتے ہیں، فلاں رن مرید ہے جی، اور اللہ کے نبی کی سنت پر وہ عمل کر رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ اس طرح کے تانے دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، بخاری کی روایت، جب نماز کا وقت ہو جاتا